آج کی اہم ترین جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی تھی کل 22 اگست کو، جسے انتظامیہ نے منسوخ کر دیا، این او سی کو کینسل کیا گیا۔ لیکن کے پی کے جو سی ایم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جلسہ ضرور ہوگا، پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر بضد ہے کہ جلسہ کر کے ہی رہے گی، انہیں روک سکو تو روک لو۔ اس سلسلے میں ان کی جانب سے یہی موقف سامنے آ رہا ہے۔ رانا عاطف صاحب اور شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل گفتگو کریں گے۔ رانا عاطف صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ خواجہ آصف صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے وہی حکمت عملی ہوگی جب آپ کے ایکس رہنما اور ایکس جو ہیں سی ایم پرویز خٹک صاحب اسلام آباد آنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں روکا گیا تھا، وہی اسٹریٹجی ہوگی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں، یہ جو حکومت ہے، یہ جنون لیگ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، یہ جمہوریت پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ یہ مجھے تو چھوڑ دیں، یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی متعدد سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں کہ یہ ڈیموکریٹ ہی نہیں ہے، یہ فیشسٹ لوگ ہیں، یہ بلیو ہی نہیں کرتے فریڈم آف سپیچ پہ، یہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ بلیو ہی نہیں کرتے۔ اور اس کی ایک انگن سٹوری ہے، وہ میں ابھی یہاں پہ نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں، ہمیں پاکستان کا جو آئین ہے، اس کا آرٹیکل 14، آرٹیکل 15 اور آرٹیکل 16 یہ گارنٹی کرتا ہے کہ یہ لوگوں کا رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا، فریڈم آف اسمبلی کا۔ اگر تو آپ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ حکومت آئین اور قانون پہ یقین نہیں کرتی، یہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پہ بلیو نہیں کرتی۔ اب تو جو لوگوں کی انہوں نے حالت کر دی ہے اس میں تو پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، جو لوگوں کا یہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے، بلکہ 4 ہفتوں سے اسلام آباد کے اندر ہر جماعت کا، ٹی ایم پی نے بھی کیا، جماعت اسلامی نے بھی کیا، سارے کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو خوف، پاکستان تحریک انصاف سے ان کو خوف کیا ہے؟ ابھی ہم نے تقریباً 2 ہفتے پہلے سوابی میں بہت کامیاب جلسہ کیا ہے۔ تو ان کو پتہ ہے، کیونکہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، یہ عوام کی ووٹوں سے تو آئے نہیں، عوام سے یہ گھبراتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے لوگ، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پرامن طریقے سے نکلیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی تحریک کے سب سے بڑے جلسے کیے ہیں اور سب سے پرامن جلسے کیے ہیں۔ اور نون لیگ کو تو obviously جلسوں سے تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو شادی ہالوں کے اندر بھی جلسے کر لیں تو وہاں پہ بھی لوگ نہیں آتے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں کل کی صورتحال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو صورتحال کل پیدا ہوگی، اگر کے پی سے قافلہ آتا ہے اور جلسے کی اجازت تو ہے نہیں ہے، جلسہ آپ نے ضرور کرنا ہے، صورتحال تو خراب ہوگی۔ ہائی کورٹ نے، دیکھیں، ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی ہوئی ہے، ہمارے پاس این او سی تھا، جو کہ انہوں نے اب لاسٹ منٹ پہ جا کے این او سی کینسل کر دی ہے۔ مجھے آپ بتائیں نا کہ لاسٹ منٹ پہ جا کے این او سی کینسل کیا۔ ہم نے پہلے 6 جولائی کی اجازت لی تھی، انہوں نے کہا جی، اب انہوں نے این او سی کینسل کر دیا۔ ہم نے کہا جی چلے ٹھیک ہے، ہم دوبارہ کورٹ میں گئے، ہمیں 22 جولائی کو یا 26 جولائی کو ہمیں کورٹ نے دوبارہ پرمیشن دی اور ہمیں این او سی بھی مل گیا تھا۔ اور آج انہوں نے این او سی انتظامیہ کے ساتھ بات کر کے ہی ملا نا؟ ہاں، تو obviously دیکھیں، یہ میلف آئیڈیا ہے نا، کیونکہ آپ کو کوئی، دیکھیں میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ تمام جماعتوں نے اسلام آباد کے اندر جلسے کیے ہیں۔ اب یہ 1 ماہ پہلے تمام اسلام ٹی ایل پی، جماعت اسلامی، تمام جماعت اسلام آباد کے اندر تھی، اور آپ نے دیکھا کہ پرسوں چوتھ کسی اور جماعت نے بھی اسلام آباد کے اندر جلسہ کیا ہے۔ تو یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے ساری سختیاں رہ گئی ہیں، ساری پابندیاں پاکستان تحریک انصاف کے لیے رہ گئی ہیں۔ جن حالات میں ہم نے الیکشن لڑا، جو ساری صورتحال تھی، تمام پچھلے 2.5 سال سے تمام سختیاں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیں۔ پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کا اس پر کیا سٹانس ہے؟ آئینی حق ہے ان کا، جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن خیر اب ان کو اجازت نہیں ملی۔ آپ نون لیگ کے اتحادی بھی ہیں، آپ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں مرکز میں، آپ اس موقف کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جلسے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے انہیں؟ دیکھیں جی، یہ انتظامیہ اور ان کا معاملہ ہے، کبھی کبھار جلسے کی اجازت نہیں ملتی ہے اگر سیکیورٹی کے خدشات ہوں یا پروسیس کی کمی ہو، کیونکہ ایک جلسہ جب کسی کا ہوتا ہے تو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اچھا، ویسے جلسے کی اجازت ملے نہ ملے، میں ایک سوال آپ سے بھی پوچھتی ہوں، ان سے پوچھتی ہوں، انہوں نے جلسہ کر کے کرنا کیا؟ کون سا انہوں نے ملک اور قوم کی خاطر کوئی تقاریر کرنی تھی یا کوئی عوام کے مسائل کی بات کرنی تھی؟ انہوں نے کہا تھا قیدی نمبر 804 کے اوپر، انہوں نے کرنا کیا تھا؟ جو لب و لہجہ ان کے پی کے سی ایم استعمال کرتے ہیں، وہ لب و لہجہ یہاں استعمال ہونا تھا۔ مزید افراتفری پھیلنی تھی، مزید جو ہے ایک جو سیاست میں انہوں نے ایک جو آلودہ ماحول کر دیا ہے، اس میں
मतलब एटलीस्ट हम जैसी खवातीन तो बड़ी घबराती हैं, जो इनका रवैया है पार्लियामान के अंदर, जो इनके कुछ मेंबरान के लबो लहजे हैं, जिस तरीके से वो खवातीन को एड्रेस करते हैं, जिस तरीके से वो अक्रॉस द रूम जिस तरह तरीके से वो लिटरली गाली गलोच करते हैं, तो माहौल खराब हो गया है। इन्होंने क्या करना क्या था इस्लामाबाद में जलसा करके? व्हाट इज द इशू? इनका इशू एक ही है कि जी हमें मुज़ाकरात करने एस्टैब्लिशमेंट के साथ, सबको निकाल दो, हमको इक़्तिदार के अंदर ले आओ। इन्होंने फौज को गालियां देनी थी, इन्होंने हमको गालियां देनी थी, और क्या करना था इनका? व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी? या मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पर जलसा करके कौन सा मुल्क और कौम को कोई फायदा हो जाना था? सो जलसा करने की इजाजत ना भी मिली, आई डोंट नो कि इनको इंतजामिया ने क्या रीजंस बताए। आई एम श्योर सिक्योरिटी के होंगे, क्योंकि टीम आ रही है, बट द थिंग इज के इन एनी केस क्या ऐसी चीज है जो उन्होंने वहां बोलनी थी जलसे के अंदर? वही गालियां, वही बदतमीजी, वही अफरा तफरी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहां लगी होती, पूरी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी वहां लगी होती, एक दिन मजीद जाया हो जाता कौम का। पार्लियामान के अंदर इनकी MNAs बैठे हुए, मजाल है जो कभी कौम और की बात करें, कोई अवाम के मसाइल की बात करें। मुझे इतना अफसोस हुआ है, मैं आपको बताऊं, कि चले पूरे 4-5 महीने तो उन्होंने कुछ बात नहीं करी। बजट के ऊपर हम सुनते हैं, इंतजार करते हैं, और वी सिट इन द असेंबली टू हियर कि ऑपोजिशन लीडर क्या बोलेंगे। ऑपोजिशन लीडर बजट के ऊपर एक शैडो बजट पेश करते हैं, पूरा बजट बताते हैं। इनकी ऑपोजिशन लीडर ने मजाल है जो बजट के ऊपर 33 सेकंड से ऊपर कोई बात की हो, 33 सेकंड, 1.5-2 घंटे उन्होंने बात की है, और वही बात कैदी नंबर 804 के ऊपर, कोई कौम की, मुल्क की, फलां की, दूध पे टैक्स लग रहा है, फलां लग रहा है, कोई इन्होंने बात नहीं की है, सिर्फ अपना रोना रोते हैं ये। सो आई मीन यू नो ऑल सेड एंड डन, इन्होंने क्या करना था जलसा करके? क्या अफादियत होती है? राना आज़िज़ साहब, क्या फायदा हो जाता? क्या निकालना चाहते हैं जलसा करके? इस्लामाबाद में आप सियासी ताकत का मुजाहिरा करके क्या शो करना चाहते हैं? सिक्योरिटी थ्रेट्स तो मौजूद हैं, अपनी जगह पर हैं। ये जो मुहतरमा जो बात कर रही थी ना, मेरा ख्याल है कि ये कोई इनसे हमें इजाजत लेनी है, ये जज है, इन्होंने परमिशन देनी है, और पाकिस्तान का आईना में गारंटी करता है क्या करना है। मैंने इनको जवाब देना कि हमने क्या करना है। और दूसरा, मेरा ख्याल है ये पार्लियामेंट के अंदर ये तकरीर सुनती नहीं है। उमर अयूब साहब ने साढ़े 3 घंटे की तकरीर की है और सारे इश्यूज को एड्रेस किया है। मैंने खुद तकरीर की है कि ये जो हुकूमत की जो मैंने तकरीर की है, इतने लोगों ने तकरीर किया है, इनको शायद पता नहीं है कि बजट को कैसे डाइसेक्ट करते हैं। हमने एक एक चीज को डाइसेक्ट भी किया है। और जहां तक पब्लिक का इशू है, पब्लिक का सबसे बड़ा इशू क्या है कि आपने पब्लिक का मैंडेट चुराया हुआ है, और इनको एक दिन की बड़ा ख्याल आ गया पब्लिक का। जो इन्होंने कौम के 50 साल जाया कर दिए हैं, इन्होंने भूख और लोगों को फ्लास के अलावा कोई चीज नहीं दी। इनको तो पता ही नहीं इश्यूज होते हैं क्या है। ना इनकी पार्टियों के अंदर कोई ऐसे काबिल लोग हैं जिनको कोई पता हो कि मुल्क के मसाइल क्या हैं। तो हमें शर्मिला फरूकी साहब से हमें इजाजत नहीं चाहिए, साहिबा से इजाजत नहीं चाहिए। हमने इजाजत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ली थी। अगर मुझे लेट मी फिनिश जी, आप जो अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे और